ما جاء فی قول اللہ تعالی اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ باب اس بیان میں ہے کہ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول آیا ہے کہ جب تم نماز کی طرف کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک۔ تو اس پرانی آیت میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے چہرہ دھو لو، چہرہ دھونا۔ تو جو مواجہہ، جو سامنے والا حصہ ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی پر جہاں اوپر بال جمنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ پورا جو چہرہ دھونا، اور اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تو جو کونی سے اگلا حصہ ہے کندھے تک، وہ اس سے خارج ہے۔ اور سروں کا مسح کرنا، اس پر با داخل ہے برؤوسکم، تو با تبعید کے لیے مانی گئی ہے، تو اس صورت میں با سروں کا مسح کرو۔ ہمارے ہاں وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، أَرْجُلَكُمْ کا عطف پیچھے جائے گا أَيْدِيَكُمْ پر۔ تو اب وجوہکم وأیدیکم إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس کا تعلق بنے گا فَاغْسِلُوا کے ساتھ۔ تو بس تم اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے با سروں کا مسح کرو اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ فرائض کا ذکر آ گیا۔ اس کے بعد ارجلہ پر جو گفتگو ہے وہ اپنے محل میں ہوگی انشاءاللہ۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا اور بیان کر دیا ہے کہ وضو کا فرض ایک بار ہے، یعنی ایک بار ہر عضو کو دھونا، یہ فرض ہے۔ اور
آپ نے 2 بار بھی اعضاء کو دھویا ہے اور 3 بار بھی اعضاء کو دھویا ہے۔ تو جو کامل سنت ہے وہ ہے 3 بار اعضاء کو دھونا۔ لم یزد علی ثلاثہ، اور آپ نے 3 پر اضافہ نہیں کیا، یعنی ہر عضو کو 3 بار دھویا، لیکن 3 بار دھونے پر اضافہ نہیں کیا۔ 3 بار دھونے سے مراد کیا ہے کہ ایک عضو جب مکمل دھل گیا ہے ایک بار، تو پھر دوسری بار، پھر تیسری بار اس کو دھویا جائے۔ ممکن ہے کہ آپ نے پانی ڈالا لیکن پہلی بار وہ مکمل عضو نہیں دھلا۔ غسل کم از کم 2 بوند پانی کے ہر حصے سے گزر جائیں، تو تب وہ غسل اور دھونا کہا جائے گا۔ اگر شک پڑ گیا ہے کہ ابھی جگہ نہیں دھلی یا 3 بار پورا نہیں ہوا، تو 3 بار پورا کر لے، اور جب 3 بار ہو گیا ہے تو اب اس سے زائد یہ خلاف سنت اور اسراف ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں وَقَارِحَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يَجَاوَزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہل علم یعنی علماء نے مکروہ جانا ہے وضو کے اندر اسراف کو، اور مکروہ جانا ہے اس بات کو کہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے جو فعل مبارک ہے تسلیس، اس سے تجاوز کریں۔ تو اسراف یہ وضو میں بھی ممنوع ہے، اور دیگر بہت ساری جو ہمارے ہاں اسراف ہوتا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، دیگر امور میں، وہ بھی ممنوع ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو، بے جا خرچ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ فضول نہ اڑاؤ، فضول خرچی کرنے والے تو شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان یقیناً اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے۔ فضول خرچی اور اسراف سے منع کیا گیا۔ معصیت میں، گناہ کے کام میں خرچ کرنا، صرف کرنا، یہ تو کھلی فضول خرچی ہے، اور جائز کام میں حد سے زیادہ توسع، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو دنیاوی اور اخروی، تو اس سے زیادہ خرچ کر دینا، یہ اسراف اور فضول خرچی میں آئے گا۔ جو ایک معروف زیب و زینت ہے تو اس حد تک تو اسراف نہیں ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کر حد سے بڑھنا، توسع کرنا، اس میں یہ اسراف ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آگے ایک مقام پر ترجمۃ الباب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے نقل کیا، اور یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے کہ جب تک تکبر اور اسراف نہ ہو تو جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پہنو، یعنی تمہیں من پسند کھانے کی اور من پسند پہننے کی اجازت ہے، بشرطے کہ نہ تو تکبر ہو اور نہ ہی اسراف ہو۔ ابن ماجہ میں سند حسن سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا گزر ہوا تو دیکھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وضو کر رہے تھے۔ فرمایا اے سعد یہ کیا اسراف ہے؟ کہ یا رسول اللہ وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم بہتی نہر کے اوپر وضو کرو، یعنی اگر نہر کے اوپر آپ وضو کر رہے ہیں تو وہ زائد پانی جو آپ نے استعمال کیا وہ ضائع تو نہیں گیا، وہ تو دوبارہ نہر کے اندر شامل ہو گیا نا، تو پانی ضائع نہیں ہوا، اس کے باوجود وہ اسراف ہے۔ لیکن وہ پانی جہاں ضائع ہو، یہاں تو ضائع نہیں ہوا نا، جو پانی ضائع ہو تو وہ اس کی قباحت اس سے بڑھ جائے گی، وہ حقیقی اسراف ہوگا۔ اب یہ اسراف ہمارے ہاں بکثرت مختلف امور میں پایا جاتا ہے۔ گھروں میں اگر آپ اپنا جائزہ لیں تو کھانے پینے کا اسراف، شادی بیاہ اور مختلف تقریبات کے مواقع پر بے تحاشا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، نالیوں میں بہایا جاتا ہے۔ ہر شخص ہرس کی وجہ سے پلیٹ میں زیادہ سالن، چاول، کھیر اور اس کی مثل کوئی چیز وہ زیادہ ڈال لیتا ہے اور اس کو فل کر لیتا ہے، پھر وہ جی نہیں کرتا کھانے کو تو چھوڑ دیتا ہے۔ یوں دوسروں کے حق میں بعض اوقات وہ کمی کر دیتا ہے۔ بخاری کی روایت میں ہے کہ بخاری مسلم دونوں میں ہے یہ روایت، تو جب تم لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہو تو اس دوران کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ 2 کھجوریں اکٹھی کھانا شروع کر دے۔ اگر ایسا کرنا چاہتا ہے تو اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے، سارے ساتھیوں کی طرف سے اجازت مل جائے، پھر 2 کھجوریں اکٹھی بھی کھا سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا، ٹیبل پر جو ڈونگے میں سالن آیا تو جس کا پہلے ہاتھ اس پہ پڑ گیا وہ کوشش کرتا ہے کہ سارا اپنے ہی پلیٹ میں انڈیل لے۔ ایک تو معمول کے مطابق وہ اسراف ہے کہ برتن کو صاف نہیں کیا جاتا، برتن میں لازماً کچھ نہ کچھ سالن موجود ہوتا ہے، چاول، کھیر کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہے، کوئی مشروب پئیں گے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ایک معمول بن گیا ہے، وہ تو ہر موقع پر ہی یہ اسراف ہوتا ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے موقع پر یا بڑی دعوتوں کے موقع پر جہاں آدمی کا اپنا پیسہ خرچ نہ ہوا ہو، وہاں خاص طور پر کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ایسٹیمیٹ لگائیں کہ روزانہ مختلف تقریبات میں اور بڑے بڑے ہوٹلوں پر جو بڑے لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ان کا ایسٹیمیٹ لگائیں کہ کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، تو ایک بڑی مالیت کا کھانا وہ بنتا ہے روزانہ کا۔ پھر اسی طرح جو بڑے گھرانوں کے لوگ ہیں وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کھانے پینے کے اندر اسراف وہ تو ایک ہے واضح طور پر۔ اسی بجلی کا اسراف، تو بجلی میں بھی بے تحاشا اسراف ہے۔ لائٹ کی اگر کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ پنکھے کی ضرورت ہے تو اب ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، تو یہ بات عام ہو گئی ہے کہ دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے تو اندر پنکھا چلائیں گے اور ساتھ لائٹ جلائیں گے۔ تو سورج ہے، روشنی ہے، دن کا وقت ہے،
آپ سرکاری دفاتر میں جائیں، آفسوں میں جائیں، اور جو پرائیویٹ دفاتر ہے وہاں چلے جائیں، تو بہت ساری جگہوں پہ آپ کو دن کے وقت اچھی خاصی لائٹیں جلتی ہوئی نظر آئیں گی، جبکہ بغیر لائٹ کے دن میں وہ گزارا ہو سکتا ہے بآسانی، کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ پھر جہاں ایک لائٹ کی ضرورت ہے وہاں 5 لائٹیں 10 لائٹیں وہ ایک ہی بٹن کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور وہ اکٹھی جلا دی جاتی ہیں۔ سڑکوں پہ لائٹیں جلتی رہتی ہیں، پارکوں میں ساری رات لائٹیں فالتو جلتی رہتی ہیں۔ مجموعی طور پر بجلی کا اسراف بہت زیادہ ہے، اور امیر لوگ جن کو 50,000 60,000 بل دینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، تو وہ فل گرمی کے اندر بھی اتنا اے سی چلاتے ہیں کہ وہ کمبل لے کر سوتے ہیں فل گرمی کے اندر، کمروں کے اندر۔ تو بہت ساری صورتیں ہیں، ان سے بچا جا سکتا ہے اسراف کی صورتوں سے، لیکن پرواہ نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو اس دن نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی۔ اسی طرح جو بڑے لوگ ہیں شادی بیاہوں کے اندر بھی یہ اسراف بہت زیادہ کرتے ہیں۔ خواتین 50,000 60,000 کے مہنگے جوڑے اور بہت ساری اور فضول خرچیاں وہ خواتین کرتی ہیں۔ بچوں کے لیے بڑے بڑے مہنگے قسم کے کھلونے اور فضول چیزیں ان کے لیے جو ان کی حاجت نہیں ہوتی وہ بھی لوگ جہاں وہ بچوں کو دلوا دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کرتے جائیں گے تو آپ کو بہت ساری صورتیں اسراف کی اپنے معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گی، اور اس میں عوام و خواص سب کا ابتلا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ میں سالن چھوڑ دینا، اس کے آپ کو عام نظر آئے گا۔ حدیث میں باقاعدہ حکم دیا گیا ہے، مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں برتنوں کو چاٹنے اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا، اور فرمایا تمہیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ اور مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اگر کوئی لقمہ کھانے کے دوران نیچے گر جائے، اس کو کچھ لگ جائے تو اٹھا کے صاف کر کے کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو، تمہیں نہیں معلوم کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اس وقت تک اپنے ہاتھوں کو نہ پونچھو، اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرو جب تک اپنی انگلیاں چاٹ نہ لو یا کسی کو چٹا نہ دو، کسی چھوٹے بچے وغیرہ کو۔ تو اب حدیث مبارکہ کا مقتضا یہ ہے کہ انگلیوں کو لگا ہوا کھانے کا اثر ضائع نہ جائے، پلیٹ میں لگا ہوا کھانے کا اثر ضائع نہ جائے، نیچے گرا ہوا لقمہ ضائع نہ جائے، اس کو بھی استعمال میں لایا جائے۔ اب عوام خواص اور علماء بھی اور طلباء بھی سب کا انداز یہی ہے عمومی طور پر کہ ان کا آپ کسی بھی تقریب میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیں تو اپنی پلیٹ کو صاف کرنا، برتن کو صاف کرنا، انگلیوں کو چاٹ لینا، نیچے گرا ہوئے کو اٹھا کے کھا لینا۔ بے شک ٹیبل پہ کھا رہے ہیں، کچھ اس کو مٹی شٹی نہیں لگی، لیکن پھر بھی اس کو اٹھا کے کھا لینا، اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل فرما رہے ہیں اور آپ نے پوری زندگی وہ عمل کیا ہے اور اس کی آپ نے ترغیب دی ہے، اس کا آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے، اس کی آپ نے تاکید فرمائی ہے۔ اب اس عمل کے کرنے میں امتی اور جو کہتا ہے کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، اس غلام کو اس عمل کے اندر اپنی تحقیر محسوس ہوتی ہے یا اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہ لوگ کیا کہیں گے؟ تو جب خواص جو ہیں وہ چھوٹی غلطی کرتے ہیں تو پھر عوام اسے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے بہت ساری صورتیں ہیں جن میں اسراف ہے،
سواری کے اندر اسراف ہے، رہائش گاہ کے اندر اسراف ہے، کھانے پینے میں اسراف ہے، پہننے میں اسراف ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم وہ پیسہ وہ بچا سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی تنگی نہیں ہوتی۔ ایک تو تھا نا کہ وہ تنگی ہوتی ہے بندے کو، تو وہ تنگی کو دور کرنے کے لیے بندہ زیادہ خرچ کرتا ہے، کوئی تنگی نہیں ہوتی، اس کے باوجود فالتو خرچ کرتے رہتے ہیں، پوری زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں، پورا عشر دینے کے لیے تیار نہیں، اور دیگر جو حقوق مالیہ ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے قرضے دبائے ہیں وہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور ناپ تول میں اور لین دین میں اور دیگر اس طرح کے امور میں دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ اور ناپ تول میں کمی اور بددیانتی اور خیانت، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یعنی صریح گناہ کے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، وہ فضول خرچیاں کرنی ہیں، اس لیے ان کو زیادہ پیسہ چاہیے، رشوتیں کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، تو تم وہ اسراف چھوڑ دو نا، تاکہ کم میں گزارا ہو جائے اور تمہیں رشوت نہ لینی پڑے اور سود نہ کھانا پڑے، یہ نجاست نہ کھانی پڑے، گندگی نہ کھانی پڑے۔ تو بہرحال یہ مستقل ٹاپک ہے، اس پہ تفصیلی گفتگو کی حاجت ہے، اور اس حوالے سے آپ لوگ توجہ کریں، اور پہلے تو اپنی ذات سے شروع کریں کہ آپ جو اسراف کر رہے ہیں اور کرتے ہیں یا آپ کی عادت میں شامل ہو گیا ہے، اس اسراف کو ختم کریں، پھر اپنے گھر میں دیکھیں، آس پاس دیکھیں، اور سمجھا کر، احساس دلا کر اس اسراف سے روکیں۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اہل علم نے وضو کے اندر اسراف کو مکروہ جانا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فعل مبارک سے تجاوز مکروہ جانا ہے، یعنی 3 سے زائد بار دھونا، اس کو مکروہ جانا ہے، یہ خلاف سنت ہے اور اسراف بھی ہے، اور اگر یہ پانی ضائع ہو رہا ہے تو پھر حقیقی اسراف ہے، پھر اس کی قباحت بڑھ جائے گی۔ باب لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی جس نے بے وضوئی کی ہو، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے، یعنی بے وضو شخص کی نماز قبول نہیں جب تک وہ وضو نہ کر لے، وضو کر کے نماز پڑھے گا تو وہ قبول ہے۔ ایک شخص نے کہا، وہ حضرموت کے علاقے سے اس کا تعلق تھا، اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، مل حدث، ہا اور دال پہ زبر ہے، حدث، حدث نہیں کہنا، دال کو ساکن نہیں کرنا، تو اے ابو ہریرہ حدث کیا چیز ہے، بے وضوئی کیا چیز ہے؟ فرمایا فسان و دراتن، ہوا کا بغیر آواز کے یا آواز کے ساتھ خارج ہونا، فسان بغیر آواز کے ہوا کا خارج ہونا، اور درات آواز کے ساتھ ہوا کا خارج ہونا، فرمایا یہ بے وضوئی ہے۔ بے وضوئی کی تو اور بھی صورتیں ہیں، بول و براز، وہ بھی بے وضوئی ہے، اور بھی صورتیں ہیں وضو کے ٹوٹنے کی اور بے وضو ہونے کی، لیکن یہاں اس موقع پر جس شخص نے سوال کیا تو وہ قرائن سے وہ سمجھ رہے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس کے مطابق سائل کو جواب دیا جس کی اس کو حاجت تھی۔ تو طہارت کاملہ، تو آگے مزید ذکر آئے گا،
وضو کی کیفیت کے بارے میں، تو اول تاخیر مکمل سنت کے مطابق وضو کیا جائے تاکہ نماز کی قبولیت بھی وہ اس طرح وہ زیادہ ہو، جتنی سنت سے موافقت ہوگی اتنی قبولیت زیادہ ہوگی۔ باب فضل وضو، یہ باب وضو کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اور والغر المحجلون من آثار الوضو، اور 5 کلیان ہونا وضو کے علامات اور آثار میں سے ہے۔ 5 کلیان، چہرے کا، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کا سفید اور روشن ہونا، یہ وضو کے آثار میں سے ہے۔ تو وہ گھوڑا جس کی پیشانی سفید ہو اور دونوں اگلے پاؤں اور دونوں پچھلے پاؤں وہ بھی سفید ہو، اس کو کہتے ہیں 5 کلیان۔ تو جو اہل ایمان وضو کرتے ہیں تو روز قیامت ان کا چہرہ اور دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں یہ روشن ہوں گے۔ نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ آپ اپنے امت کو کیسے پہچانیں گے، مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا سفید گھوڑا لوگوں کے سیاہ گھوڑوں میں مل جائے تو کیا وہ پہچان نہیں سکے گا؟ تو فرمایا جو میری امت ہے وضو کرتی ہے تو سارے وضو وہ ان کے چہروں اور ان کے ہاتھ پاؤں پہ ظاہر ہوں گے، اور ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، تو اسے میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ نعیم مجمر وہ کہتے ہیں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں مسجد کی چھت پر چڑھا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ میری امت کو بروز قیامت بلایا جائے گا اس حال میں کہ ان کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے، پس تم میں سے جو شخص چاہے وہ اپنی غرہ کو، اپنی چمک کو اور بڑھا لے، یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان کو اچھی طرح سے دھویا جائے، سنت کے مطابق 3 بار دھویا جائے، اور جو مقررہ حد ہے جہاں تک دھونا لازم قرار دیا گیا ہے اس سے تھوڑا سا زائد اگر ممکن ہے تو تھوڑا سا زائد دھو لے، جیسے دونوں ہاتھ وہ کونیوں سے تھوڑا اوپر تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک دھو لے، تو اس طرح چمک میں اضافہ ہوگا کہ جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے، تو حدیث میں آیا نا کہ میری امت کا زیور وہاں تک ہوگا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ تو وضو کا پانی اعضاء پر لگتا ہے، تو جن اعضاء پر وہ جہاں جہاں پانی پہنچتا ہے وہ اعضاء اور وہ مقام روشن ہوگا، یہ وضو کی فضیلت ہے۔ اور وضو کس لیے کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ نماز کے لیے، نماز کے علاوہ اور بھی عبادات کے لیے وضو ہوتا ہے، اور ویسے بھی باوضو رہنا وہ نیکی ہے، حدیث میں اس کی ترغیب ہے۔ تو اب وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے اور وضو بھی نہیں کرتے، ظاہر ہے، تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی سعادت سے وہ محروم ہوتے ہیں کہ آثار وضو سے
اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے جو لوگ باقاعدہ وضو کرتے ہیں، اور جو وضو نہیں کرتے وہ اسے محروم ہوں گے۔ اگلا باب ہے لا یتودع من الشک حتی یستیقن، کہ آدمی شک کی وجہ سے وضو نہ کرے یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے شکایت کی، یا ایک آدمی کی شکایت کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ وہ آدمی جس کو یہ خیال گزرتا تھا اور یہ خیال آیا کرتا تھا کہ نماز کے اندر وہ کوئی چیز محسوس کرتا ہے کہ خارج ہو رہی ہے، یعنی ہوا وغیرہ خارج ہونے کا اس کو خیال آتا تھا، گمان ہوتا تھا، تو اس شخص نے شکایت کی آپ کی بارگاہ میں، یا کسی دوسرے نے اس شخص کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ینفتل، وہ نہ پھرے نماز سے۔ ینفتل ولا ینصرف معنی ایک ہی ہے دونوں کا، تو وہ نماز سے نہ پھرے یہاں تک کہ وہ آواز کو سن لے یا بو محسوس کر لے۔ آواز سن لے یا بو محسوس کر لے، یہ کنایا ہے یقین سے۔ اب یہ نہیں کہ اگر اس کو بدبو محسوس نہیں ہوئی اور آواز بھی نہیں آئی لیکن ہوا کے خارج ہونے کا اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میری ہوا خارج ہو گئی ہے، اب وہ نماز پڑھتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ شخص جس کو وہم ہوتا تھا تو اس کا علاج اسی طرح ہی تھا، اس کے وہم کا علاج۔ تو اب وہ شخص جو معذور ہے جب بھی نماز پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے ہوا خارج ہو رہی ہے، اور یوں وہ بغیر اس خیال کے اور بغیر اس کیفیت کے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اگر واقعتاً ہی ہوا خارج ہوتی ہے تو پھر وہ معذور ہو گیا کہ وہ نماز کا وقت گزر گیا اور وہ نماز نہیں پڑھ سکا، بار بار اس کو ہوا کے خارج ہونے کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، تو وہ شخص معذور ہو گیا۔ تو اس کو شریعت نے پھر رخصت دی ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت وضو کر لے اور پھر اس سے اپنا وہ نماز فرائض نوافل جو بھی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو خاص اس عارضے کے لاحق ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک نماز کا وقت ختم نہ ہو۔ ہاں، اس عارضے کے علاوہ باقی اور کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خاص جس عارضے میں اس کو معذور قرار دیا گیا ہے تو اس عارضے کے لاحق ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو وہ تو ہے جو واقعتاً معذور ہے، اور ایک وہ ہے جس کو صرف وہم گزرتا ہے، واقعتاً یہ کیفیت نہیں ہوتی، بس وہ وسوسے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، تو کئی بار وہ وضو میں اعضاء کو دھوتے ہیں اور ان کو وہ یہ نہیں ہوتا، یقین بھی ہے ہم نے وہ دھو لیا ہے اور وضو مکمل دھل گیا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعضوں کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں اس حوالے سے تفصیلی کلام کیا گیا ہے، وہاں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ بھی وہ نماز سے نہ پھرے، نماز پڑھتا رہے۔ تو جب وہ بدبو محسوس کرے، جب آواز آئے، مطلب یہ کہ یقین ہو جائے ہوا خارج ہونے کا، پھر وہ نماز سے پھرے اور وضو کر لے جا کے۔ جب تک یقین نہیں ہوتا اس وقت تک وہ نماز پڑھتا رہے اور اس خیال کی پرواہ نہ کرے۔ باب التخفیف فی الوضو، وضو کے اندر تخفیف کا یہ باب ہے، یعنی ہلکا وضو کر لینا۔ پورا وضو تو ہے نا کہ ہر وضو کو 3 بار دھوئے، تو 3 بار سے کم بار دھو لینا، یہ تخفیف ہو گئی۔ تو
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ناما آپ سو گئے، حتیٰ نفح یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، ثم صلی اور پھر آپ نے اٹھ کر نماز پڑھی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ربما قالا، اور سفیان نے کبھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتجا لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھی۔ آگے پھر مزید تحویل کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں سفیان مرتن بعد مرتن، تو سفیان نے یہ حدیث ہمیں ایک بار کے بعد دوسری بار بھی بیان کی۔ عمر سے انہوں نے قریب سے انہوں نے ابن عباس سے روایت کی رضی اللہ عنہ۔ ابن عباس نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک رات میں نے گزاری، اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ان کی خالہ تھی، کہتے میں نے ان کے پاس رات گزاری، تو نبی کریم علیہ السلام رات کو آپ کھڑے ہوئے، اور یہ رات کا بعض حصہ تھا، تو رات کے بعد حصے میں آپ کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہوئے تو لٹکے ہوئے مشکیزے سے آپ نے ہلکا سا وضو کیا، یخففہ امرا و یقللہ، جو امر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کو ہلکا اور کم وہ بتا رہے تھے، اور ان کا ہلکا ہونا بیان کر رہے تھے۔ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز شروع کی، تو ابن عباس کہتے ہیں میں نے بھی آپ کے وضو کی طرح وضو کیا، اور پھر میں آیا اور میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ اور بعض اوقات سفیان نے کہا کہ ان شمالی، ان یساری، ان شمالی کا معنی ایک ہی ہے، میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ تو اب اگر امام کے علاوہ مقتدی ایک ہو تو حکم کیا ہے؟ دائیں جانب کھڑا ہو، لیکن اس کی ایڑیاں مام کی ایڑیوں سے آگے نہ ہوں۔ پاؤں بڑا ہے اور انگلیاں بڑی ہیں، آگے ہو جائیں وہ مام کی انگلیوں سے تو کوئی حرج نہیں، ایڑیاں آگے نہ ہوں۔ تو کہتے میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو فجالانی عن یمین، نبی کریم علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر دائیں جانب کر دیا نماز کے اندر۔ پھر جو اللہ نے چاہا آپ نے وہ نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، پھر آپ سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے۔ پھر منادی آپ کے پاس آیا، ندا دینے والا، فَأَذَّنَ بِالصَّلَاةِ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی کہ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، اطلاع دی۔ فقام معه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ نماز کی طرف گئے، یعنی نماز کے لیے آپ اٹھ کر گئے۔ صلی اللہ علیہ، آپ نے نماز پڑھائی اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ ہم نے عمر سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی ہیں اور آپ کا دل مبارک وہ نہیں سوتا۔ تو عمر نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انبیاء کے خواب وہی ہوا کرتے۔ پھر انہوں نے انبیاء کے خواب وہی ہونے پر یہ بطور دلیل کے آیت مبارکہ تلاوت کی، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو میں بے شک میں اے میرے بیٹے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو عملی جامہ پہنایا، تو یہ یقیناً وحی کے ساتھ ہی ایسا کیا جا سکتا ہے، بغیر وحی کے محض گمان کی بنیاد پر
بچے کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ دلیل ہے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ تو جب وحی ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ نیند کے اندر وہ غافل نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اگر نیند میں غافل ہو جائیں تو پھر وہ وحی اگر آیا ہے خواب تو وہ غفلت کی حالت میں پھر وحی کو وہ وصول نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے رات کا قیام کیا اور پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور پھر جب مؤذن نے آ کر اطلاع دی تو آپ تشریف لے گئے، نماز پڑھائی آپ نے، اور آپ نے وضو دوبارہ نہیں کیا۔ تو اس میں باب یہ تھا کہ وضو میں تخفیف کرنا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہر عضو کو تین بار اچھے طریقے سے دھونا، پوری تسلی کے ساتھ دھونا، اور ایک یہ ہے کہ عضو کو تو دھو لیا گیا تو پوری طرح دھونے کا اور 3 دفعہ دھونے کا التزام نہ کیا گیا ہو، یا 3 دفعہ دھویا لیکن وہ پوری تسلی سے مکمل 3 بار، کہ ہر بار دھونے میں مکمل پانی بہے عضو کے اوپر، تو اس میں کچھ کمی کی گئی، اس لیے اس کو تخفیف الوضو کا نام دیا گیا۔ تو تخفیف الوضو وہ بھی بعض حالات میں وہ کی جا سکتی ہے۔ ما علینا الا البلاغ۔